اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے اسلامیہ بوائز کالج کوئٹہ کے پلیٹ فارم سے۔ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام اساتذہ بہت محنت سے جو ہیں لیکچر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نظریہ پاکستان کا دوسرا حصہ پڑھیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر سے اپنے قدم جمانے کی بھرپور کوشش کی، مگر انگریزی اقتدار اس قدر مستحکم اور مضبوط ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں سر سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کو غنیمت جانا تاکہ مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح ہو سکے۔ 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی تو مسلمانوں نے 12 سال پہلے جو علیحدہ نمائندگی کا جو ایک اصول پیش کیا تھا اس کو یکسر نثر انداز کر دیا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے شدھی کی تحریک شروع کی تاکہ مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا جائے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو مسلمانوں نے الگ وطن کی تحریک کو مزید تیز کر دیا۔ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ یہ بات یاد رکھیں عزیز طلباء کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک مغرب نے قائم کی اور دوسری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی۔ جو انگریزوں نے پیش کی تو انگریز اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں کو ذرہ وسعت دے کر قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا میں دو عظیم جنگیں ہوئیں جس میں کروڑوں لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ اگر یہ اس چیز کو مسلمان مان لیتے تو مسلمان اقلیت میں چلے جاتے۔ قومیت کی جو دوسری بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا، یعنی مسلمان جہاں بھی موجود ہوں، دنیا کے جس بھی خطے میں موجود ہوں، وہ ایک ہی کلمے کے نیچے ہیں، ایک ہی کلمے کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل اور جو ہے دیگر جو ایک اچھوت قسم کی یا اونچ نیچ کی جو تفریق ہے اس کو بالکل ختم کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف کلمے کو بنیاد ٹھہرایا کہ جس کی زندگی میں کلمہ ہوگا اور جو بھی کلمہ گو ہے اور اس کی زندگی میں اگر تقویٰ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد بنا کر پیش کیا، یعنی تقویٰ اگر انسان کی زندگی میں ہوگا جو کلمہ گو ہے تو وہ جو ہے مسلمان، مکمل مسلمان کہلائے گا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت کا قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل علم عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ پاکستان کا قائم کرنا ظاہر ہندوؤں کو ناگوار گزرا، انہوں نے مختلف قسم کی چالیں چلیں
وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے کاروبار پر، مسلمانوں کے گھروں پر، مسلمانوں کا جو نظام تھا اس کو مکمل طور پر مجروح کیا اور مسلمانوں کی جائیدادوں پر، مسلمانوں کے کاروبار پر، گھروں پر جو ہے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز طلباء، مسلمانوں کی انتھک کوشش، انتھک محنت کی وجہ سے جو ہے کم و بیش 6 لاکھ انسانوں کی قربانی دے کر ایک عظیم ملک وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔